بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قرآن حکیم کا 19واں پارہ سورہ الفرقان کے باقی 4 رکوعات مکمل سورہ الشعراء اور اس کے بعد سورہ النمل کے پہلے 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز کفار کے اس مطالبے سے ہوتا ہے کہ ہمیں فرشتے دکھائے جائیں یا پھر ہم رب تعالیٰ کو دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، کہ کافر یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا پھر ہم رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کیوں نہیں پاتے۔ فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، وہ اپنے آپ میں بہت تکبر کیے ہوئے ہیں اور سرکشی پر اترے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ ان کے لیے کسی خوشخبری کا حامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان سے دور بھاگیں گے، اور جب فرشتے ان کے سامنے آئیں گے تو یہ کہیں گے حجرا محجورا، کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی پردہ حائل ہونا چاہیے جہاں سے یہ ہمیں نظر نہ آتے ہوں، اور جن کاموں پر آج انہیں فخر ہے وہ سب کے سب بے حقیقت ہو کر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال جو وہ اپنے آپ میں پتہ نہیں انہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم انہیں اڑتی ہوئی دھول کی طرح کر دیں گے۔ اور اس دن جن لوگوں کو یہ کمزور اور ناتواں سمجھتے ہیں وہ بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، اور ان کے رہنے کی جگہ بھی بہت خوبصورت ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادلوں کی طرح پھٹ جائے گا اور فرشتے اتریں گے، اس دن انہیں معلوم ہوگا کہ بادشاہی ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوتی، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے قرآن آ جانے کے باوجود، نصیحت کا یہ پیغام آ جانے کے باوجود مجھے گمراہ کر دیا۔ اور اس دن شیطان انسان کا ساتھ چھوڑ بھاگے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یہاں ذکر کیا کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اپنے رب کے حضور شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ فرمایا کہ ہم اسی طرح ہر نبی کے کچھ دشمن بناتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہی نہیں ہوا، بلکہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا کہ مجرم ان کی ہدایت سے دور رہے، اور ہدایت دینے والا تو رب تعالیٰ ہے۔
کافر یہ اعتراض کرتے ہیں یہ قرآن ایک ہی بار نازل کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ اس کے ساتھ آپ کا دل مضبوط کریں۔ ہم نے اسے آہستہ آہستہ آپ پر پڑھا ہے، اور وہ آپ کے متعلق جو بھی باتیں بناتے ہیں ہم اس کی بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ایک دن آئے گا جب یہ چہروں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، اور اس وقت ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہوگا۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی، ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا کر بھیجا گیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور تباہی کا نشانہ بنے۔ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام انہیں کتنا عرصہ سمجھاتے رہے، وہ سمجھ نہیں پائے اور پھر غرقاب ہوئے۔ اسی طرح ہم نے ہر دور کے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عادی اور سمودی، اصحاب الرس، اور ان کے درمیان کتنی اور نسلیں تھیں، ہر ایک کو مثالیں بیان کر کر کے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر کہا کہ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے تو گزرتے ہیں جس کو ہم نے الٹا دیا تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی، اور اس کے باوصف فرمایا کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کرنے ہی چلا تھا، اگر ہم انہیں مضبوطی سے تھام نہ لیتے، اپنے دین پر جم نہ جاتے تو یہ تو ہمیں پھسلانے لگا تھا۔ اور انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ جب عذاب ان کی نظروں کے سامنے ہوگا تو تب انہیں معلوم ہوگا کہ گمراہ کون ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ تو ہمیں ہمارے راستے سے گمراہ کرنے لگا تھا اور ہمارے بتوں سے دور کرنے چلا تھا، اگر ہم اپنے دین پر جم نہ جاتے۔ فرمایا کہ جب یہ عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں بھٹکا ہوا کون ہے۔ اس بات کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ شاید سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اپنے حواس سے کچھ کام لیتے، اپنی عقل استعمال کرتے تو ہدایت کا تھوڑا سا مان رکھا ہے۔ زمین و آسمان میں ایک ایک چیز انہیں راہ راست کی طرف لانے کے لیے کافی تھی۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، یہ آسمان و زمین میں نظام شمسی اور اتنا بڑا سائے کا یہ نظام، اور اگر ہم چاہتے تو اس سارے نظام کو ایک جگہ ساکن کر دیتے۔ ہم نے دنیا کے لیے سورج کو کتنا بڑا رہنما بنا رکھا ہے، کس قدر روشن کیا ہوا ہے، اور پھر ہم اس سائے کو کس طرح کبھی کبھی اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور رات کو کس طرح ان کے لیے لباس بنایا ہے، اور نیند کو ان کے لیے آرام بنایا ہے، اور دن کو اٹھ کر کام کاج کرنے کا وقت بنایا ہے، اور کس طرح ہوائیں ہم بشارت دینے کے لیے بھیجتے ہیں کہ بارش کی خوشخبری دینے کے لیے وہ آتی ہیں، اور پھر بادلوں سے ہم پانی برساتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے
مردہ زمین میں ایک بار پھر زندگی ڈالتے ہیں، اور اس سے برسا ہوا پانی انسان بھی استعمال کرتے ہیں اور جانور بھی۔ اور فرمایا قرآن میں ہم کس کس طریقے سے باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن انسانوں پر تعجب ہے کہ اس کے باوجود کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں رسول بھیج دیتے، اس لیے ان لوگوں کی غلط خواہشات کی پرواہ نہ کریں، اور ان کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ جہاد کی تیاری کریں۔ وجاہدہم بھی جہادًا کبیرا۔ اللہ رب العزت والجلال کی قدرتوں پر ان کی نظر نہیں کہ وہ تو ایسا قدیر ہے کہ اس نے 2 طرح کے سمندر ساتھ ساتھ چلا دیے، ایک طرف میٹھا ہوتا ہے، ایک طرف نمکین ہوتا ہے، اور اس کے درمیان ایک نہ نظر آنے والا پردہ ہوتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے انسان جیسی مخلوق پیدا کر دی، اور پھر اس کے آباء و اجداد بھی بنائے اور سسرال اور ننہال بھی بنا دیے۔ تمہارا رب بہت قدرتوں والا ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے برخلاف ایک ضد پر اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تو آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، انہیں کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، ہاں میرا تو اتنا ہی کام ہے کہ اگر کوئی اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہے تو وہ میری اتباع کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور اس بارے میں بھروسہ تمہارا اس زندہ الحی القیوم پر ہونا چاہیے، اور اس کی تسبیح کہیں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا خالق وہ ہے، اور یہ سب چیزیں اس نے 6 دنوں میں تیار کر دیں۔ اور پھر مستوی عرش ہوا، الرحمن کے بارے میں باخبر سے سوال کرو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو تو کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں جس کو تم کہتے ہو؟ اور یہ کہتے ہوئے اور زیادہ بدکتے ہوئے جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ رحمان کے بندے کس قدر عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو زمین پر عاجزانہ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تب بھی ان کی زبان لڑھکتی نہیں ہے۔ اور وہی لوگ ہیں کہ جن کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ اللہ کے حضور کبھی قیام میں ہوتے ہیں کبھی سجود میں ہوتے ہیں، اس کے حضور گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، کہ جہنم کا عذاب تو بہت ہی چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ وہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایسا توازن ہے، خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور اس کے درمیان ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ان جرائم کا مرتکب ہو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا مستوجب ہے۔ ہاں اگر کوئی ان گناہوں کے ارتکاب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے اور اس سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، وہ تو بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اور پھر اپنی زندگی میں عمل صالح کے ساتھ انقلاب برپا کر لے، وہی ہے جو اصل میں توبہ کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ فضول کاموں میں حاضر نہیں ہوتے، لغو کاموں میں حصہ نہیں لیتے، اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہاں آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے پڑے نہیں رہتے،
بلکہ ان پر غور کرتے ہیں، اور ان کی دعا اور التجا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو بلند و بالا محلات عطا ہوں گے، اور اس میں فرشتوں کا سلام انہیں حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام انہیں حاصل ہوگا۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور سیدھی راہ پر نہیں آتے تو یہ نہ سمجھیں کہ کائنات کے کاروبار میں کوئی خلل آنے والا ہے، ان کی وجہ سے شاید یہ نظام درہم برہم ہونے والا ہے۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا قانون نافذ ہو کر رہے گا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ جب تم نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا ہے تو پھر ہمارا عذاب بھی لازمی طور پر تم پر مسلط ہو کر رہے گا۔ یہاں پر سورہ الفرقان مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ الشعراء۔ سورہ الفرقان کے بعد قرآن حکیم میں سورہ الشعراء ہے۔ 227 آیات پر مشتمل یہ عظیم سورت کفار کے اس فضول اعتراض کے جواب میں ہے کہ جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر یا کاہن یا اس طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور اسی طرح اس میں پہلی اقوام کا حوالہ دے کر انہیں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی کافر اور رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرنے والی کوئی بھی قوم عذاب الہی سے بچ نہیں پائی، اور وہ اپنے آپ کو اس قدر زبردست نہ سمجھیں کہ غالب اور حکمت والا اللہ رب العزت والجلال ہے۔ اور پھر قرآن کا تعارف کرایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ شاعروں میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، اور آخر میں قرآن کا تعارف کرایا گیا اور بتایا گیا کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں۔ سورہ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کھلی اور واضح کتاب کی آیات ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی ایسا معجزہ نازل ہو کہ ہم اسے دیکھ کر ایمان لا سکیں؟ فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا نشان اتاریں کہ ان کی گردنیں اس کے حضور جھک کر رہ جائیں، لیکن قرآن کے ہوتے کسی اور نشان کی ضرورت ہی نہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان کی تو حالت یہ ہے کہ قرآن کی جو بھی آیت اترتی ہے یہ اس پر غور کرنے کی بجائے منہ موڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنا کام کر لیا، یہ تکذیب پر اڑے رہے تو فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو عن قریب جس طرح گزشتہ اقوام پر عذاب الہی نازل ہوا یہ بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ کیا انہوں نے زمین پر کبھی غور نہیں کیا کہ کس طرح ہم نے اس میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں؟ اس میں بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اکثریت ایمان سے عاری ہے، اور تمہارا رب ہی غالب اور مہربان ہے۔ اب گزشتہ اقوام میں سے سب سے پہلے آل فرعون کا تذکرہ ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی سے قصے کا آغاز کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی کہ اس ظالم قوم کی طرف جاؤ، یعنی قوم فرعون، وہ جو تقوی سے عاری ہیں
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو کچھ خوف آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں، اور میرا دل بھی تنگ پڑتا ہے اور میری زبان میں بھی ایسی روانی نہیں ہے، تو ہارون علیہ السلام کو رسول بنایا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ تمام التجائیں ان کی قبول کر لیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہاں مجھ پر ایک الزام بھی ہے کہ میں نے وہاں ایک قتل کر لیا تھا، تو کہیں اس کے مقابلے مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، چلو ہم تمہاری بات سن رہے ہیں، تم جا کر فرعون کو ہمارا پیغام دو اور انہیں بتاؤ کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، وہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور ہمارے ہاتھ پیغام یہ آیا ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ فرعون وہی قصہ لے کر بیٹھ گیا کہ ہم نے تمہیں ایک بچے کی شکل میں پالا اور پھر تم ہمارے احسان فراموشی کرتے ہوئے یہاں سے قتل کر کے بھاگ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، اس وقت میں ہدایت پر نہ تھا، جب میں خوف میں مبتلا ہوا تو تم سے بھاگ گیا، اب مجھے اللہ نے رسالت پر سرفراز فرما کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ جو احسانات بچپن میں پالنے کے ہیں، تو کیا اس نعمت کا یہ بدلہ تم لینا چاہتے ہو کہ میری قوم کو غلام بنا لو؟ فرعون اب لاجواب ہو کر کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا تعارف یوں کرایا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اگر تم کچھ یقین رکھتے ہو۔ فرعون اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ الا تستمعون، سنتے نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا نوٹس لیے بغیر کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اس پر فرعون نے درمیان میں پھر اپنی بات کرنا چاہی، کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجھے پاگل لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کا بھی نوٹس نہیں لیا، بلکہ رب تعالیٰ کا تعارف کراتے رہے۔ فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو مشرق کے مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے، اگر تم میں کچھ عقل ہے۔ اس پر فرعون کہنے لگا کہ اگر میرے سوا کسی اور کو معبود سمجھو گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں نشان دکھا دوں تب بھی؟ اس نے کہا نشان دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے نشان دکھائے، عصا پھینکا وہ سانپ بنا، ہاتھ دبا کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے انہیں جادوگر قرار دیا، اور پھر ان کے مقابلے میں اپنے ملک کے جادوگر بلا لیے، ایک وقت بھی مقرر کر لیا اور پھر میدان سج گیا۔ جادوگروں نے فرعون سے انعام کا مطالبہ بھی کر دیا اور پوچھا کہ کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے انہیں اپنے دربار میں اپنے قریب کرنے کا اعلان کر دیا، اور پھر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ڈالو کیا ڈالتے ہو؟ انہوں نے رسیاں پھینکی اور اپنی چھڑیاں، اور وہ دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سب کو نگل گئیں، اور حقیقت پا کر جادوگر فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور اس پر
فرعون بگڑا اور کہا کہ ہم تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تم جو بھی کر لو، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو اپنے رب کی طرف جانا ہے، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہماری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اسی وجہ سے ہم موقع ملتے ہی اولین مومن بنے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ قوم کو لے کر نکلیں، اور جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نکلے تو فرعون غضبناک ہوا، اس نے لاؤ لشکر اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ مٹھی بھر لوگ یہ ہمارے غیظ و غضب سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے کنارے پہنچے تو لوگوں کو فرعون کا لاؤ لشکر پیچھے آتا ہوا دکھائی دیا، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کے سمندر کی طرح لشکر۔ تو بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر کے سینے پر لاٹھی مارو۔ ان کا لاٹھی مارنا تھا کہ پانی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں طرف ایک بڑے ٹیلے کی طرح پانی اکٹھا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے، اور جب فرعون اور آل فرعون وہاں سے گزرنے لگے تو پانی وہ پھر سے مل گیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے وہ عذاب الہی سے بچ نہیں پائے۔ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، اس میں نشانی تھی لیکن اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں، اور تمہارا رب غالب اور مہربان ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہا کہ یہ کیا بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بت ہمارے آباء و اجداد سے ہمارے معبود چلے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا یہ بتاؤ یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان سے کوئی مطالبہ کرتے ہو، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، یا تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے؟ انہوں نے کہا اتنی باتوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، ہم نے آباء و اجداد کو ان کے ساتھ اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ قرآن نے اپنے معجزانہ انداز میں اسے یہاں ذکر کیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان رہے اور انہیں پتہ ہو کہ رب تعالیٰ کیا ہوتا ہے اور عبادت کے لائق کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ سب کے سب یہ میرے دشمن ہیں، میرا سہارا صرف رب العالمین ہے، وہی جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی جو مجھے ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی جو مجھے کھانے کو کھانا دیتا ہے، مجھے پینے کو پانی دیتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی جو مجھے مارے گا اور مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہی جس کے دربار میں میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا اس دن جب کہ حساب ہونے والا ہے، وہ دن کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور جس دن کسی کا مال اور نہ اولاد کسی کام نہیں آ سکے گی۔ ہاں اس دن تو وہی فائدے میں رہے گا کہ جو سلامت دل لے کر آئے گا، جو اس میں کفر کی آلائش نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو۔ اور وہ دن ایسا ہے جب ایک طرف
جنت اہل تقوی کے سامنے کر دی جائے گی اور دوسری طرف مجرموں کے سامنے جہنم کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، اور جہنم میں یہ سب اوندھے پڑے ہوں گے، اور ابلیس اور اس کا سارا لاؤ لشکر بھی وہاں ہوگا، اور پھر وہ آپس میں جھگڑیں گے، اور جب وہ اپنے معبودان باطل سے جھگڑیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو بڑے گمراہ تھے جب تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے، اور اگر ہم اب واپس جا سکیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ اس منظر میں کیا ان لوگوں کے لیے کافی آیت نہیں ہے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہی عزیز بھی ہے، رحیم بھی، وہی غالب ہے اور وہی مہربان ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان کی قوم بھی جب کفر پر اڑی رہی تو پھر سب کی سب غرقاب ہوئی، اور اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی ان کے لیے بڑی نشانی تھی، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں ہے، اور تمہارا رب غالب بھی ہے اور مہربان بھی۔ یہاں پر نصف اول مکمل ہوتا ہے 19ویں پارے کا۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں پارے کا نصف ثانی قوم عاد کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی رسالت کی تکذیب کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تقوی کا پیغام دیا اور انہیں بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسالت کی امانت لے کر تمہاری طرف آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین ہی دے گا۔ اور پھر اپنی قوم کی حالت پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تم تو اس حالت کو پہنچے ہوئے ہو، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ ہر چوٹی پر، ہر قابل ذکر مقام پر کھیل کود کی جگہ بناتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور اس طرح محلات بناتے ہو جیسا تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا میں اس قدر جبر کا مظاہرہ کرتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انہیں حاصل تھیں ان کا تذکرہ کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو تم سب کو معلوم بھی ہیں، ایک طرف مال دیے، ایک طرف بیٹے دیے، اور تمہاری سرزمین پر باغات ہیں اور چشمے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم اس کی نافرمانی پر چلتے رہے تو پھر ایک بڑا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان کی قوم نے کہا کہ آپ واز کریں نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو ایسے ہی ہوتا آیا ہے، یہ نظام تو ایسے ہی چل رہا ہے، اور ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جب جھٹلایا، فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو یک بارگی تباہ و برباد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں کتنی بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں، اور تمہارا رب غالب اور مہربان ہے۔ اس کے بعد سمودیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ میں رسالت کی امانت لے کر تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ اور پھر انہیں کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ جس حالت میں تم ہو
تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رکھا جائے گا؟ تم ہمیشہ اسی طرح داج عیشی دیتے رہو گے؟ اتترکون فیما ہاہنا آمینین، کیا امن و سکون کے ساتھ تم اسی طرح رہو گے؟ یہ جو باغات اللہ نے دے رکھے ہیں، جو چشمے اللہ تعالیٰ نے تمہاری سرزمین پر بہا رکھے ہیں، اور جو کھیت اور باغات تمہارے علاقوں میں ہیں، اور تمہیں اس قدر سہولت میسر ہے، ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو حد سے گزرے ہوئے ہیں اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں چاہتے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے تم پر تو کہیں جادو ہوا ہے، ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں؟ تم ہماری طرح بشر ہی تو ہو، تو اگر کوئی بات ہے تو تم کوئی نشان دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ پھر اونٹنی ہے، یہ اتنا پانی پیے گی کہ ایک دن تم پی سکو گے، ایک دن یہ پیے گی، پھر تم اس سے تنگ آ کر کہیں اس کو نقصان نہ پہنچانا، اگر ایسا کرو گے تو بڑا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے گا۔ لیکن وہ صبر نہ کر پائے اور اس اونٹنی کو جسے انہوں نے نشان کا مطالبہ کر کے جسے پایا تھا اسی کو ذبح کر دیا، اور وہ اونٹنی جس کا ظہور ان کے مطالبے پر ہوا تھا اسی کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب اور اس نشان کی توہین کے بعد پھر وہ بچ نہ پائے اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ قرآن کہتا ہے ان فی ذالک لآیہ، ان کے لیے تو اس میں بھی ایک نشان ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت لوگوں کی ایمان لانے والی نہیں، اور تمہارا رب عزیز اور مہربان ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ کیا، وہ جس طرح بد کرداری میں مبتلا تھے اس کو آشکار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس حکمت کے ساتھ انہیں بلا رہے تھے اس کا بیان کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے، اور تم یہ اتنی بد کرداری کرتے ہو کہ خلاف فطرت کام کرتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے بنایا ہے اس کو چھوڑ کر تم خلاف وضع فطرت کرتے ہو۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے کی بجائے کہتی ہے لئن لم تنتہی یا لوط، اگر تم باز نہیں آتے لتکونن من المخرجین، ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری ان حرکتوں سے بیزار ہوں، اور پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اور میرے اہل کو اس بستی سے نجات دے، اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی، اور باقیوں پر ایسی بارش برسائی جو تاریخ کا حصہ ہے، آسمان سے پتھروں کا مہ ان پر برسا اور ان کی بستی کو الٹا دیا گیا۔ قرآن فرماتا ہے ان فی ذالک لآیہ، یہ کون سی آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے یہ نشان تھوڑا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے والے عذاب الہی کا نشانہ بنے؟ تو ان کے راستے پر چلنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بھی حقیقت ہے وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں، اور تمہارا رب غالب ہے اور مہربان ہے۔ اور اس کے بعد پھر اصحاب الایکہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ کچھ علماء کے نزدیک یہ اصحاب مدین ہی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اور بستی تھی۔ ایکہ جھنگی کو کہتے ہیں، تو اس نسبت سے انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے اور کہا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسالت کی امانت لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا رب اللہ رب العالمین پر ہے، ہاں اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جو تم ماب تول میں کمی کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ تم تو سحر زدہ آدمی ہو، انما انت من المسحرین، تم پر تو جادو ہوا ہے، اور تم بھی ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان گرا دو۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو تمہارا عمل ہے۔ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو پھر ان کو بھی اس عذاب نے پکڑ لیا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا عذاب تھا۔ اور اس میں بھی تو نشان ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں، اور یہ بھی حق ہے کہ تمہارا رب عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور پھر سورت کے آخر میں قرآن حکیم کا تعارف کرایا جاتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ جسے شعر کہتے ہیں، جسے جادو کہتے ہیں، جسے کہانت کہتے ہیں، یہ شعر نہیں، یہ جادو نہیں، یہ کہانت نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، اور علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہی نشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء تو جانتے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر ہم نے اجمیوں پر یہ کلام اتارا ہوتا اور وہ ان پر یہ پڑھتے تو پھر بھی تو یہ ایمان نہیں لانے کے تھے۔ اسی طرح مجرموں کے دل پھیرے جاتے ہیں، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ دردناک عذاب کا مشاہدہ نہیں کر لیتے۔ وہ عذاب انہیں اچانک دبوچ لیتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی آ جائے؟ بھلا دیکھو تو صحیح، اگر ہم انہیں چند سال کی مہلت دیتے ہیں، پھر اگر ہمارا عذاب ان تک آتا ہے تو اس مہلت کا اور اس زندگی کا لطف اٹھانے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے ان سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہلاک کیں وہ ان سب کی طرف رسول بھیجے گئے تھے سمجھانے کے لیے، اور ہم کسی پر بھی ظلم نہیں کرنے کے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ قرآن یہ جنوں اور شیطانوں کی اتاری ہوئی باتیں نہیں ہیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کو تو اس کے آسمانوں پر نازل ہوتے ہوئے سننے کی بھی اجازت نہیں ہے، وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ پھر خطاب ہوتا ہے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ بھی عذاب الہی کا شکار ہوں، اور اپنے قریبیوں کو دعوت توحید دیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے سامنے اپنا پہلو نرمی کے ساتھ جھکا کر رکھیں، اور اگر وہ نافرمان جو نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ اسی روش پر ڈٹے رہیں تو کہہ دو انی بریء مما تعملون، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے لا تعلق و بیزار ہوں، اور اس غالب
اور مہربان پر توکل کریں۔ وہی جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب تم نمازیوں میں آتے جاتے ہو، وہ تمہیں دیکھتا ہے، بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر آخر میں کہا کیا ہم بتائیں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر داخل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ان پر کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ایسے شاعروں کے پیچھے بھی کون لگتے ہیں جو خود بہکے ہوئے ہوتے ہیں؟ تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سمت آوارگی پھیلاتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ہاں، کچھ شاعر ایسے ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اور مظلوم ہونے کے بعد وہ انتقام لیتے ہیں۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت اور کعب بن مالک جیسے شعراء کی طرف اشارہ ہے جو کفار کی بدگوئی کا جواب دیتے تھے۔ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب یہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر سورہ الشعراء مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد قرآن حکیم کی سورت ہے النمل۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں اور اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چیونٹی کی گفتگو کا تذکرہ ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ النمل پڑ گیا۔ یہ سورت 93 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے 59 آیات 19ویں پارے میں ہیں، اور یہ سورت بھی کفار کے اس الزام کے ازالے میں ہے کہ قرآن حکیم شعر نہیں، کہانت نہیں، اور یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے والے نیک بندے وہ سرکشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ جو انہیں نعمت حاصل ہوتی ہے وہ اسی طرح اللہ کے حضور جھکتے چلے جاتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے تمام امت کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ انجام کار اسلام اور قرآن ہی غالب رہے گا۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی اور کھلی اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ سورہ الحجر میں کہا گیا تھا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، گویا یہ قرآن بھی ہے اور کتاب بھی ہے۔ جس قدر اسے پڑھا جاتا ہے اسے کسی اور کتاب کو اس قدر پڑھا نہیں جاتا، جس طرح یہ لکھی گئی ہے اس طرح کوئی اور کتاب لکھی نہیں گئی۔ ہاں، تو قرآن کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدن و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی ہے۔ اور اہل ایمان کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں سجا دیے جاتے ہیں، وہ خود کو بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ آخرت میں ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے اور وہ حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ کو یہ قرآن حکیم علیم کی طرف سے عطا ہو رہا ہے، اور اس کی مثال پہلے بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا اور انہوں نے اپنے اہل سے کہا تھا کہ میں دور آگ دیکھ رہا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہوں اور ہو سکتا ہے ہم اسے تاپ بھی سکیں۔ وہاں جب پہنچے تو انہیں ندا دی گئی کہ
کہ انبوری کا من فی النار، کہ آگ میں برکت ہے اور اس کے گرد یعنی سرزمین پر بھی، وسبحان اللہ رب العالمین، موسیٰ میں اللہ ہوں جو عزیز بھی ہے جو حکیم بھی ہے۔ اور پھر انہیں کہا گیا کہ عصا پھینکو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ بھاگے، یہاں تک کہ مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور انہیں کہا گیا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ ڈر تو اسے چاہیے کہ جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرنے کے بعد پھر برائیوں پر اتر آتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ پر یہ قرآن اس حکیم و علیم رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ اور اسی کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ ذکر کیا گیا اور پھر ان کے معجزات دے کر فرعون کی طرف روانہ کرنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں 9 بڑے معجزات عطا ہوئے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اس طرح انکار کیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ دلوں میں تو ان کے یقین آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ انکار پر اڑے رہے۔ یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ بہت سے کفار ایسے ہیں جو دل سے ان حقائق کو مانتے ہیں لیکن بظاہر اپنی ضد پر اڑے رہنے کی وجہ سے کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سب کے سب غرقاب ہوئے، اور مفسدوں کا اور ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 بندوں کا ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت میں وارث تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور انہوں نے علل اعلان کہا یا ایھا الناس، لوگو علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے، یعنی اللہ کے حضور شکر گزار بندے بنے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کا تذکرہ آتا ہے کہ اس میں جن بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے، ان میں پرندے بھی تھے، اور سب کو درجہ بدرجہ جب تقسیم کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ گزرتے ہوئے وہ چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرے تو ایک چیونٹی کہنے لگی کہ چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، انہیں پتہ تک نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ گفتگو سنی تو ہنس پڑے اور ساتھ ہی کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے رب تعالی مجھے توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کر سکوں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر، اور مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اور پھر اس کے بعد وہ عجیب و غریب واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی سطوت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اس قدر عظیم حکومت عطا ہوئی تھی کہ انہوں نے جب اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو پرندوں میں ہدہد کو غائب دیکھا، تو کہا کہ اس کے غیر حاضر ہونے کی کیا وجہ ہے، اگر اس نے معقول عذر پیش نہ کیا تو ہم اسے ذبح کر ڈالیں گے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد چلا آیا اور اس نے کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں علاقہ سبا میں گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے،
بہت بڑا تخت رکھتی ہے اور بادشاہوں کی ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو اچھا ہمارا خط لے کر ادھر جاؤ، ابھی پتہ چلتا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو یا پھر تم جھوٹے ہو۔ اور وہ خط مختصر سی عبارت پر مشتمل تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرنا اور ہمارے حضور فرما بردار ہو کر، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو کر ہمارے حضور حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط لے کر پرندہ وہاں پہنچ گیا تو ملکہ نے کہا کہ انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت ہی معزز خط آیا ہے، کیونکہ اس کے آنے کا انداز ہی دوسری طریقوں سے بالکل مختلف تھا، اور اس نے اپنے سرداروں سے مشاورت کی، بھلا میں تمہاری مشاورت کے بغیر کوئی اقدام نہیں اٹھاتی، تو اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ عام طور پر جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہاں کے معزز لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، اور قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، عموماً بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، حالانکہ سجدہ تو اللہ رب العالمین کو کرنا چاہیے، وہ جو زمین سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور ہمارا ظاہر و پوشیدہ سب جانتا ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جو عرش عظیم کا رب ہے۔ ملکہ کے درباریوں نے کہا کہ دیکھ لیں ہمارے پاس قوت بھی ہے اور ہم جنگ میں بھی مہارت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ میں کچھ تحائف بھیج کر پہلے جائزہ لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ تحفہ لے جانے والے کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا کے بھیجے ہوئے تحائف پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے بہت اچھی چیزیں موجود ہیں، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے آپ اپنے تحائف پر اترا رہے ہیں اور ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جائیں، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کا مقابلہ تم سے نہیں ہو پائے گا۔ ملکہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تخت کون لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں پہنچیں؟ تو ایک جن نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے اسے یہاں لا سکتا ہوں، لیکن ایک اور شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت موجود ہے تو فوراً کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے، یہ آزمائش ہے میرے رب کی طرف سے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی کفر کی راہ چلتا ہے تو میرے رب کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ان ربی غنی کریم، میرا رب سب سے بے نیاز ہے اور وہ کرم والا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب تک وہ لوگ آتے ہیں اس وقت تک اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو، اور جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کأنہ ہو،
یہ تو ایسے کہ گویا وہی ہے، اور اس کے باوصف یہ نشان دیکھ کر فوراً ایمان نہ لا سکی، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم کے ساتھ تھا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہدایت کے لیے ایک اور تدبیر کی کہ شیشے کا فرش بچھا دیا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، اور وہ ایسے شفاف تھا کہ اوپر چلنے والا آدمی یوں سمجھتا کہ شاید میں پانی میں داخل ہو رہا ہوں۔ جب اسے کہا کہ محل میں تشریف لے چلیں، اس نے دیکھا کہ سامنے پانی ہے، اس نے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تو اس سے ملکہ سبا جو ایک عقل مند خاتون تھی فوراً سمجھ گئی کہ جس طرح ہم نے اس چمکتے ہوئے شیشے کو پانی سمجھ لیا، اسی طرح ہم سورج اور مظاہر قدرت کی عبادت کر کے اصل معبود برحق کی عبادت سے سرگرداں ہیں۔ اور فوراً اس نے اقرار کیا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ کے حضور اسلام لانے کا اعلان کرتی ہوں۔ گویا جو اللہ کی سعادت مند بندے ہیں وہ چھوٹی سی بات دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، اور جو سعادت مند بندے ہوتے ہیں وہ نعمتوں پر متکبر ہونے کی بجائے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے قوم صالح کا کہ انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہمیں کچھ نحوستوں کا سامنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ نحوست تمہارے اعمال کی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہاں 9 افراد تھے جو بہت ہی سرکش تھے۔ انہوں نے آپس میں قسم اٹھا لی تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، کہ راتوں رات ہم صالح کو قتل کر ڈالیں اور ان کے گھر والوں کو بھی، اور پھر لوگوں کے سامنے کہہ دیں گے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے ادھر تدبیر کی اور ہم نے ادھر تدبیر کی، اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ اب ان کے مکانات تم اب بھی دیکھ سکتے ہو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اگر کسی کے پاس علم ہو تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم ان لوگوں کو نجات دیتے ہیں جن میں ایمان ہوتا ہے اور تقوی ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے باوصف ان کا بد کرداری پر اصرار اور پھر ان کی ہلاکت، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کے اہل و عیال کی نجات کا تذکرہ ہے۔ اور اس پارے کی آخری آیت یہ ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن رکھا ہے۔ یعنی سلامتی کا راستہ رسولوں کا راستہ ہے اور ان کی اتباع کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ فرماتا ہے اب تم خود فیصلہ کرو، اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطل جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ یہاں پر 19واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ والحمد للہ اولا و آخرا۔